मोहतरम सामीन, मैं आपके सामने किताब बुखारी हिस्सा अव्वल किताबुल जनाइज़ से एक हदीस पेश कर रहा हूँ। इस हदीस का नंबर 1252 है और बाब का नंबर 851 है। ये हदीस अबू हुरैरा रिवायत करता है। कहता है कि उरसिल मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम, भेजा गया मलकुल मौत, फरिश्ता मौत देने वाला मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। फलम्मा जाअहु शक्कहु, जब वो मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम का सांस निकालने आया, मौत देने आया, तो मूसा ने उसको तमाचा मारा। फ़काल फ़रज इला रब्बिही, फिर वो अपने रब की तरफ मलकुल मौत वापस हो गया और उसे कहा, अल्लाह को कहा कि अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, तो ने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा है जो मौत का इरादा, मरने का इरादा नहीं रखता। ये हदीस तो अभी है, लेकिन यहाँ मैं जल्दी में इस पर तबसरा करता हूँ कि जो सांस निकालने वाला फरिश्ता है, सांस किस तरह निकालता है। वो कुरान में है कि वो सांस लेने वाली जो रग है, रगे हयात, वो डिस्कनेक्ट कर देता है, वो काट देता है, सांस लेना बंद हो जाता है। अब उस मलाइक को कोई देख भी नहीं सकता और वो सांस लेने वाली रग जो है वो जिस्म के अंदर की चीज़ है। उस तक रसाई उस मलाइक की तो हो सकती है। मलाइक तो अल्लाह के ऐसे हैं जिनका हद व शुमार नहीं है। उनके मकानात, उनके परवाज़, उनकी बातें हम आप इतनी नहीं समझ सकते। उनके काम किस तरह होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो ऑपरेशन किस तरह करते हैं। तो ये कहना कि मूसा ने मलाइक को देखा या मलाइक ने मूसा को कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है कि तुम्हारा सांस लूँ और उसको तमाचा मारा, कितनी तो खुराफाती बात है, खुराफाती ये रिवायत है। अल्लाह को मलाइक ने जाकर जब शिकायत दी कि तेरा बंदा मरना नहीं चाहता, मुझे काना का आँख निकल गई, मारा उसको मलाइक को तमाचा तो मलाइक की आँख निकल गई। ये हदीस की बात है, आँख निकल गई। सोचा जाए ये कितनी गंदी यानी बात है जो जाहिल लोगों के लिए तो की जा सकती है, उनसे मनवाई जा सकती है। अक्लमंद लोग या आलिम लोग तो इस बात को नहीं समझ सकते, कबूल कर सकते। लेकिन मलाइक को उसको अल्लाह ने रद्दल्लाहु अलैहि ऐनहु, उस मलाइक को आँख वापस कर दी अल्लाह ने, उसकी आँख फिर जोड़ दी। अल्लाह ने ऑपरेशन करके उसको आँख दिला दी। फ़काल इरजे, जाओ, उसे कहा कि फिर वापस जाओ। फ़काल लहू फ़कुल लहू, मूसा को जाके कहो यदहू अला मतन सौरन, उसको कहो कि जाओ किसी बैल के पीठ पर हाथ रखो और फलहू बिकुल्ल मा गत्तत बिही यदहू बिकुल्ल शहरतिन सनतुन, उसके हाथ जो बैल पर रखेगा, अपना चंबा, अपना पंजा और पंजे के नीचे जितने बाल होंगे बैल के पीठ पर, एक एक बाल के बदले में 1 साल उम्र तेरी बढ़ाई जाएगी। फिर जितने बाल होंगे उतने साल तू और भी ज़िंदा रहेगा। उसको जाके ये बात करो। उसने कहा, आया
پھر موسیٰ سے جو یہ بات کی تو موسیٰ نے کہا کہ اتنی لمبی حیاتی اگر مل جائے اس کے بعد پھر موت، اتنی حیاتی پانے کے بعد بیل کے اندر تیرے ہاتھ کے نیچے والے بال جتنے ہیں اتنے سال زندہ رہنے کے بعد پھر مر جائے گا۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ پھر تو مجھے ابھی مار دے، لیکن ایک سوال ہے میرا۔ اس حدیث کا جو باب ہے من احب الدفن فی الارض المقدسۃ او نحوہا، اس عبارت میں بڑی شرارت رکھی ہوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے دفن ہونا ارض مقدس میں او نحوہا یا اس کے مثل زمین مقدس میں۔ اللہ نے زمین مقدس تو فلسطین کو کہا ہے۔ یہ فلسطین جو مکہ سے لے کر آج کے اسرائیل تک یہ ساری ارض مقدس ہے۔ یہ نبیوں کے محبت وحی کی زمین ہے، جہاں نبیوں کو وحی ملا ہے یہ زمین وہی ہے۔ تو موسیٰ کہتا ہے کہ مجھے اس کے قریب، یعنی مجھے اللہ کو اپیل کرتا ہے کہ میرا سانس اس جگہ نکالا جائے جو میں ارض مقدس کو رمیتن بحجرن، پتھر پھینکنے کے فاصلے تک، وہ کیا ایک فرلانگ بھی نہیں ہوگا، اتنا قریب مجھے وہاں سانس نکالے تاکہ میں ارض مقدس میں دفن کیا جاؤں۔ موسیٰ کی اپیل یہ تھی۔ اب کوئی بتائے نحوہا یا اس کے مثل، تو اس کی معنی یہ ہوئی کہ لوگ مرتے وقت پسماندگان کو وصیت کریں کہ ہمیں فلاں بزرگ کے مزار کے قریب دفن کیا جائے، فلاں بزرگ کے قریب جو قبرستان ہے، بیشتی مقبرہ ہے، اس مقبرے میں، اس قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ عقیدہ رکھنے کے لیے بخاری نے گویا کہ تعلیم دی ہے کہ ایسی جگہ پر دفن ہونے سے بخشش ہوگی، گناہ بخشے جائیں گے، عذاب معاف کیا جائے گا۔ اس طرح کا تصور بخاری اس حدیث سے دے رہا ہے کہ موسیٰ یہ کہے کہ ارض مقدس سے اتنا قریب مجھے مارا جائے، سانس نکالا جائے، جتنا پتھر پھینکنے سے فاصلہ ہوتا ہے اتنا قریب، تاکہ اس ارض مقدس کا تقدس مجھے نصیب ہو جائے۔ اور نحوہا جو بخاری نے ترجمۃ الباب میں لفظ لکھا، یا اس طرح کی کوئی اور نحوہا معنی ارض مقدس کے سوا اور بھی ساری اللہ کی دھرتی ہے، کہیں اور کوئی مقدس ان کے خیالات کے مطابق شخصیت ہو، بزرگ ہو یا کیا ہو، اس کے قریب مجھے دفن کیا جائے۔ یہ تصور دینا چاہا ہے بخاری نے اس حدیث سے۔ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ موسیٰ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا، کسی کو ہی پتہ نہیں پڑے گا کہ ابھی میں ملائکہ کو دیکھ رہا ہوں، وہ آ رہا ہے، وہ میری رگ حیات کو کاٹ رہا ہے، کوئی نہیں جان سکتا ان چیزوں کو۔ مطلب کہ یہ حدیثوں کے ذریعے لوگوں کے اندر گمراہی کا بیج بویا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے دفن ہونے کی جگہ خود زندگی میں مقرر کرو کہ فلاں بزرگ کے قریب جو قبرستان ہے اس میں دفن کیا جائے، مجھے مکہ مدینہ میں دفن کیا جائے۔ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں جانے سے کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں قبروں کے اندر، لیکن وہاں جانے سے تمہیں کیا جنت ملے گی یا کیا گناہوں کی معافی ملے گی۔ یہ تصور گویا کہ حدیث کے ذریعے امام بخاری نے دیا ہے کہ قبرستانوں کا تقدس بھی اہمیت رکھتا ہے، جو کہ یہ بات غلط ہے۔ آگے حدیث کا آخری ٹکڑا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ، اگر اس جگہ میں ہوتا، یعنی موسیٰ جہاں دفن کیا گیا ہے یا ارض مقدس میں جہاں وہ ہے میں ہوتا، تو تمہیں لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ، میں تمہیں اِلَى جانب الطریق عند الکثیب الاحمر، میں تمہیں بتا دیتا کہ وہ سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ کی قبر ہے۔ یہ سب
بخاری کا ڈھکوسلا ہے۔ رسول ایسے کہے کہ میں وہ تمہیں موسیٰ کی قبر دکھا دوں، یہ بے مقصد باتیں ہیں جو لوگوں کو کچا ذہن بنانے، کچے خیالات اور گمراہی کے خیالات کہ کسی کے قریب جا کے دفن ہونے سے کوئی نجات ملتی ہے، کوئی چھٹکارا ملتا ہے، اس طرح کی اس نے حدیث بنائی ہے۔ یہ حدیث کا علم بھی ایسا ہی ہے جیسے باقی حدیثیں اس کی مانند ہیں جیسے یہ حدیث ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم حدیث جو ہے یہ قرآن کے رد میں بنایا گیا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے سب کو اپنے اعمال کام آئیں گے۔ ابھی ایک سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ تم بڑوں کے اپنے بڑوں کے لیے یہ نہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد تھے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی ہوگی، تمہارے لیے تمہاری کمائی ہوگی، ان کا کیا تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا کیا کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ تو پھر موسیٰ کے یہ کہنا موسیٰ کے نام سے کہ ارض مقدس میں دفن کیا جائے، یہ بخاری کی خرافاتی روایت ہے۔